ضرورت مند کی مدد۔ پیارے بچوں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کا گزر ایک جنگل میں سے ہوا۔ بادشاہ کی نظر جنگل میں ایک بزرگ آدمی پر پڑی جو ساری دنیا سے بے خبر عبادت میں مصروف تھا۔ درخت کی ایک سوکھی شاخ اس بزرگ شخص کے سامنے زمین کے اندر گڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ اس بزرگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولی تو بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، آپ اس ویران جنگل میں کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں یہاں 25 سال سے بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ بادشاہ اس شخص سے بہت متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ کو خیال آیا اور اس بزرگ شخص سے پوچھا کہ اے بزرگ آدمی، آپ نے یہ سوکھی شاخ زمین میں کیوں گاڑ رکھی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ اس لیے ہے کہ جب یہ سوکھی شاخ ہری ہو جائے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری عبادت قبول ہوئی اور میرا اللہ میری عبادت سے خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ حیرت ہے کہ پورے 25 برس گزر جانے کے باوجود بھی یہ ٹہنی اب تک ہری نہیں ہوئی۔ بادشاہ بہت دیر تک یوں ہی سوچتا رہا۔ آخر اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، شاید یہ راز میری سمجھ میں آ جائے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ میں ایک دنیا دار آدمی ہوں، معلوم نہیں مجھ سے کیا کیا غلطیاں اور گناہ ہوئے ہوں گے، میری عبادت کرنے سے میرے گناہ شاید کم ہو جائیں۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے بھی ایک شاخ لے کر اپنے سامنے زمین میں گاڑ دی اور عبادت کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کسی کے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ آواز سن کر بزرگ آدمی تو خاموش بیٹھا اپنی عبادت کرتا رہا، لیکن بادشاہ کو فکر ہوئی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ اپنی عبادت چھوڑ کر اس مصیبت زدہ کی تلاش میں چل پڑا۔ بادشاہ آواز کی سمت ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس کی نظر ایک قافلے پر پڑی۔ قافلے کے قریب ہی ایک آدمی کھڑا چیخ رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرو، میں کہاں جاؤں، میں اب کیا کروں؟ بادشاہ اس آدمی کے قریب گیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم کو کسی مصیبت میں مبتلا ہو؟ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں ایک تاجر ہوں، میں اس قافلے کے ساتھ آ رہا تھا کہ آدھے راستے میں میرا اونٹ بیمار ہو گیا اور اب وہ مرنے کے قریب ہے، میرے پاس کوئی اور دوسرا اونٹ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ اب مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ میرا سامان لے جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ بادشاہ تاجر کی بات سن کر قافلے کے سردار کے پاس گیا اور اس سے صورتحال پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ آدمی درست بات کہہ رہا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پہلے ہی بہت سامان ہے اور کوئی فالتو اونٹ بھی نہیں ہے کہ اس شخص کی مدد کرنے کے لیے اس کو دے دیں۔ اب تم خود سوچو کہ ہم اس کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو اس شخص پر بہت ترس آیا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، اچھا ایسا کرو کہ تم میں سے ہر شخص اس کا تھوڑا تھوڑا سامان اپنے اونٹ پر لاد دے، اس طرح تم میں سے کسی ایک کے اونٹ پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور اس کا سامان بھی منزل تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بدلے میں تم اس کا اونٹ مرنے سے پہلے ذبح کر کے گوشت آپس میں بانٹ لو۔ قافلے والوں نے بادشاہ کی یہ بات خوشی خوشی مان لی اور یوں اس مصیبت زدہ شخص کی پریشانی ٹل گئی۔ بادشاہ یہ کام کر کے جب عبادت کی جگہ واپس آیا تو وہ بزرگ اور بادشاہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ بادشاہ کی ٹہنی ہری ہو چکی تھی۔
تو پیارے بچوں، اب بادشاہ کو اس راز کی سمجھ آ گئی اور وہ شخص بہت پچھتایا کہ کاش اس نے عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کی ہوتی تو وہ اپنی منزل کو پا لیتا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے، یہی اصل عبادت ہے۔